الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 261 سے لے کر 274 کے درمیان میں چند آیات ہیں جو میں پڑھوں گا، پھر اس کو تھوڑی سی تشریح کرنا مناسب سمجھوں گا۔ پہلی جو آیت ہے اس میں ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک دانہ ڈالتے ہیں وہ 7 گنا اور وہ 700 گنا اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جب ہم نیکی کریں گے تو اس نیکی کو ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا آتا ہے؟ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا مناوا ولا اذین لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کا کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جب کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر بعد میں اس کا اجر بھی اسی دنیا میں پانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گاؤں کا ایک مولوی صاحب ہے اور ایک نمبردار یا کوئی چودھری جب اس کو مال دیتے ہیں، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، تو کئی دفعہ کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ مولوی صاحب کو ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اس موقع پہ اگر انہوں نے اپنا یہ احسان جتلا دیا مولوی صاحب کو کہ ہم تو آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، ہم تو آپ کو گندم دیتے ہیں، تو آپ کیسے ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ وہ صورت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے پھر جو ہماری راہ میں خرچ کیا تھا بیسیکلی اس نے اس کا اسی دنیا میں انکیش کرانے کی کوشش کی اور جتلانے کی کوشش کی، اور یہ وہ احسان ہے جس کے جتلانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کئی لوگ اس کو دوسری طرح سے بھی لیتے ہیں۔ کئی دفعہ والدین اپنے بچوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو کیا وہ والدین بچوں سے نہیں پوچھتے کہ آپ کا رزلٹ کیا ہے، آپ نے نمبر کتنے لیے؟ تو یہ رسپانسبلٹی میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی بڑا بھائی یا بہن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ جب خرچہ کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، اور جب وہ اگر ان کے ایگزام پہ رزلٹ اچھے نہیں آ رہے، اگر وہ ان کو یہ کہیں کہ بھائی ہم نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا کچھ کر رہے ہیں اور تم یہ کیا رزلٹ دے رہے ہو، تو آگے سے کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہن بھائی آپ کو کہتا ہے جی ٹھیک ہے آپ نے خرچ کیا ہم پہ، اب ہمیں احسان نہ جتلائیں۔ یہ ہم پہ خرچہ تو بہت کرتا ہے لیکن احسان بہت جتلاتا ہے۔ تو یہاں میں بڑی تفصیل سے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنا اور بھی بہت سارے علماء کرام کو سنا۔ تو بیسیکلی یہ وہ جو ایکٹ ہے یہ احسان جتلانے میں نہیں آ رہا۔ بیسیکلی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کسی شخص پہ خرچ کیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی کے تمام فیصلے آپ کے تابع ہو جائیں، کیونکہ آپ نے خرچ تو رب کے لیے کیا، لیکن جب آپ اس شخص کو اپنے تابع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی زندگی کے فیصلوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی فری ول کو آپ فری ول نہیں رہنے دے رہے، تو اس صورت میں بیسیکلی اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ پھر احسان کر کے اس پہ جتلا رہے ہیں۔ یا چند لوگ جو دین کی تبلیغ کے لیے نکل پڑتے ہیں اور وہ فل ٹائم اپنی زندگی کو تبلیغ میں صرف کرتے ہیں،
اچھا ایسے لوگوں کے لیے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ دین کی تبلیغ کریں اور ہم جو ہے وہ آپ کا خرچہ سارا اٹھائیں گے. اچھا اب وہ خرچہ جب اٹھا رہے ہیں وہ دین کے کام کو آگے پھیلانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی اگر وہ کسی سٹیج پہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیے یہ کرتے رہے، تو بیسیکلی یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا کہ آپ نے پھر اپنا ثواب جو ہے وہ ختم کر دیا. بیسیکلی تو آپ وہ کام سارے کا سارا ریاکاری کے لیے کر رہے تھے. آگے اسی صورت میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ينفق ما لا رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وبل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی مٹی پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش ہو اور اس مٹی کو بہا کر لے جائے، دوبارہ چکنی مٹی بنے. ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں دیتا. کانسیپٹ اس سورہ کا اور خاص طور پہ ان آیات کا جو میں نے کہا 254 سے 274 تک ہے، اس میں 2-3 واقعات ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعات ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے ایک دفعہ بات ہوتی ہے کہ اللہ وہ ہے جو جب چاہے زندہ کر دے اور جس کو چاہے موت دے دے. تو اس پہ نمرود بیسیکلی یہ لقب ہے جیسے فیروز کہتے ہیں نا، ایجپٹ میں جو بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، یہ ان کا لقب تھا. اسی طرح نمرود جو تھا، نمرو، یہ عراق کے ایک علاقے کے جو بادشاہ تھے ان کو نمرود کہا جاتا تھا. تو نمرود نے کیا کیا کہ اس نے 2 قیدیوں کو نکالا، ایک کو قتل کر دیا، سر قلم کر دیا، اور دوسرے کو چھوڑ دیا. تو اس نے کہا دیکھو میں بھی تو کر سکتا ہوں کہ جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں. تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوچا کہ اس کے ساتھ وہ بات کی جائے تاکہ یہ اس میں کوئی حجت نہ نکال سکے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کیا تم مغرب سے سورج نکال کے مشرق میں غروب کر سکتے ہو؟ تو اس موقع پر نمرود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا جائے. اور پھر وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ آگ جو تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی. تو جس پہ شعر بھی آپ کو یاد ہوگا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب پام ابھی. کیا آج کے دور میں بھی آپ کو چند نمرود نظر آتے ہیں جن کو اپنی طاقت پہ بہت گھمنڈ ہے، جو سمجھتے ہیں کہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں؟ لیکن میرے رب کا ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، وہ اس طرح کے نمرودوں کو زیادہ مہلت نہیں دیتا. ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ان کی رسی کو وہ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں، جس جگہ پہ کام کرتے ہیں، کہیں آپ کا ایکشن اپنے امپلائیز کے طرف نمرود والا تو نہیں؟ کیا آپ کے اندر وہ فرعونیت تو نہیں؟ اس چیز کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے. اگر آپ کے اندر وہ تکبر، وہ غرور نمرود والا ہے تو اللہ کو یہ ادا بالکل پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہیں جو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے صبر اور شکر کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. صدقات اور خیرات کا اکثر ذکر اکثر جگہ پہ آیا ہے، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ میں تو بہت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ وہ پاک ہو جائے. اور یہاں پہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جو نہیں خرچ کرتے وہ کفر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کافر ہیں، جو بیسیکلی اللہ کے حکم کی روگردانی کر رہے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے،
بہت سارے ضرورت مند لوگ آپ کے دائیں بائیں آپ کو نظر آئیں گے. آپ نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے. اور جب اللہ نے کہہ دیا میں 700 گنا بلکہ اس کو بھی دگنا کر دوں گا، تو آپ کو یہ یقین کامل ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک روپے کو کئی گنا بڑھا دیں گے. اپنا دل بڑا کریں، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے گاؤں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صدقات کرنے، خیرات کرنے، اور اس نیت سے کرنے کہ آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، نہ کہ آپ کل کو ان غریبوں کو یہ جتلاتے پھریں کہ میں نے فلان ٹائم پہ تمہیں یہ تو نہیں دیا تھا، اب ووٹنگ کا ٹائم آ گیا آپ ہمیں ووٹ دیں. تو خدا را ان چیزوں سے بچیے گا. ریاکاری سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے. آپ نے ریاکاری نہیں کرنی بلکہ صدقات اور خیرات کرنے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اگر آپ کوئی چھوٹا سا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، کوئی مدرسہ بنا رہے ہیں، کوئی اسکول بنا رہے ہیں، تو یقین مانیے اگر آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ کل کو میں اس کے بدلے ان لوگوں سے ووٹ مانگوں گا، ان لوگوں سے کوئی اجر مانگوں گا، تو آپ نے سارے کا سارا اپنا صدقہ خیرات ضائع کر دیا. اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عین مطابق ڈھالیے. اس دفعہ قرآن تو پہلے بھی پڑھتا تھا، اس دفعہ خاص طور پہ بہت ہی مزہ آ رہا ہے کیونکہ قرآن کو بیسیکلی 3 حصوں میں آپ نے سمجھنا ہے. پہلا ہے آپ نے پڑھنا ہے، دوسرا ہے آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور تیسرا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں پھر اس کے اوپر آپ عمل کریں، اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے احکامات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں. یہی میرا آج کا پیغام ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.